پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی آپ بات کریں تو ابھی دیکھیں کہ محاذرائی کیسے چل رہی ہے کہ رضا ربانی صاحب کا بھی بیان آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا غیر آئینی ہے اور میں بھوک ہڑتال پہ چلا جاؤں گا. اس کے بعد پھر بلاول صاحب نے بھی اس کے حوالے سے جو رائے دی وہ بھی آپ نے سن لی. اب یہ میرے خیال سے غالباً علیم خان صاحب نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پرائیویٹائز ہوگا، پرائیویٹائزیشن کا عمل پی آئی اے سے شروع ہوگا اور شاید میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں میری نظروں سے گزرا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ٹی وی پہ دکھائیں گے. اب مجھے بتائیے محاذرائی ہے نا، ڈیڈ لاک جا کے اگر کہاں آپ دیکھیں معاملہ کہاں خراب ہوں گے کیا ہوگا. دیکھیں جی، ایک جمہوری انسان جو کہ پی آئی اے کے لیے تو ہڑتال پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنی پارٹی میں جمہوریت کے لیے ہڑتال پہ نہیں بیٹھتے. مطلب یہ ہے کہ اگر عوام کا کہیں کوئی فائدہ آنے لگے تو ہم کہتے ہیں جی ہم بھوک ہڑتال کریں گے. اگر آپ عوام کا نقصان کے لیے تو نکل سکتے ہیں لیکن آپ جمہوریت کے مفاد کے لیے نہیں نکل پڑتے، ٹھیک ہے نا جی. آپ ہر غلط فیصلے میں اپنی لیڈرشپ کا ساتھ دیتے ہیں، بھلے روتے ہوئے ہی دیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے یہی رویے ہیں جو ان کے ذاتی مفادات کے گرد گھومتے ہیں اور وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کا فائدہ ہماری آئندہ نسلوں اور ہماری قوم، ہماری ملک کی معیشت. یعنی اب آپ کو لگتا ہے کہ نجکاری جو ہے وہ ظاہری بات ہے قومی خزانے سے بوجھ ہٹائے گی؟ ڈیفینیٹ. دیکھیں آپ اگر یہ سفید ہاتھی بنے ہوئے نا یہ کچھ ادارے جو نہیں بزنس کر کے دے، یہ بزنس تو کر ہی نہیں رہے. ہاں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو آپ کوڑیوں کے بھاؤ بیچتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کو آپ میکسیمم اپ لفٹ کر کے ان کے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ 100% بیچ دیں. آپ اس کا ایک مینجمنٹ پرائیویٹائز کریں اور اس مینجمنٹ کے ساتھ انہیں شیئرز بھی دیں. پرائیویٹ دنیا بھر میں اسی طرح ہو رہا ہے. پرائیویٹ پارٹیز جب آتی ہیں تو لیکن یہ جو آپ ابھی بات کریں تھوڑا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تمام ایسے ہی ہو رہا ہے. آج کل کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس میں گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی نا، آپ یہ جو کہنے واقعی اتنا آسان ہے. دیکھیں یہ اتنا ہی طریقہ کار ہے. دیکھیں نا، جب آپ شیئرز کر دیتے ہیں، کچھ شیئرز آپ کے پاس ہوتے ہیں، کچھ میرے پاس ہوتے ہیں، کچھ چھوٹی سے ایک شیئر پرسنٹیج رکھنے بازوں کا. لیکن اکثر کوئی اگر بزنس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ پورا شیئر اس کے نہیں، پاس. وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے. یہ جو ہے یہ اسٹاک کمپنیز ہیں. اسٹاک کمپنیز کے اندر جو بڑی بڑی کمپنیز بھی ہوتے ہیں ان کے بھی اسٹاکس کوئی بھی خرید سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے اس کے اندر جب آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں، یہ آپ کا ویسے آئیڈیا اچھا ہے جی، اور یہی آج کل کی یہ ٹرینڈز ہیں ویری کامن کہ آپ جب پرائیویٹائز کرتے ہیں تو اس پرائیویٹائزیشن کے ذریعے نتیجے میں جو آپ کے پاس شیئرز ہوتے ہیں، میں ایسے بہت سے اداروں کی ڈیٹیل بتا سکتا ہوں پرائیویٹائزیشن یہ ہوتا ہے. لیکن آپ پی آئی اے کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اس کو دیکھیں انوویٹیو پیٹرن کو انہیں لینا پڑے گا اور ساری دنیا میں وہ اپلائیڈ پیٹرنز ہیں اور اس میں کوئی پرابلم نہیں. ساری دنیا میں تو پرائیویٹائز بھی ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ لڑائی ختم نہیں نہ ہو رہی کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو نوکریاں چاہیے. بنے ہوئے ادارے جو خسارے میں جا رہے، قومی خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ اتنے ملازمین ہیں جتنا وہ کما کے نہیں دے رہے. اب دیکھ لیں کہ جہاز 19 ہیں جو آپریشنل ہیں، 11 جو فلیٹ کے میں سے جہاز جو ہیں وہ گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں، لیکن امپلائیز آپ دیکھ لیں کتنے ہیں، 7200 وہاں کے پرماننٹ ملازمین ہیں. اس لیے یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم پریکٹیکلی اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی اگلی جنریشنز کا نقصان کر رہے ہیں اور ہم اپنی معیشت کا خود بھٹا بٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو کہ ہمیں نہیں بٹھانا چاہیے. ہمیں ملک کے اب ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، کرنے چاہیے، اور اب ہمیں صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرنا، ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. تبھی پھر سسٹم بہتر ہوگا اور نظام بہترین چلے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.